اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ. جائے مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں. السلام علیکم. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ٹائم رات کے 2 بج رہے ہیں. رات کے 2 بجے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو اور بہت غور سے دیکھنی ہے آپ نے. 3 MPO ہوتا کیا ہے؟ 3 MPO کون سا کیس ہے؟ 3 MPO وہ قانون ہے جو اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملک میں امن خراب ہو رہا ہو. جس انسان کی وجہ سے ملک میں امن خراب ہونا، اس کے اوپر یہ والا قانون نافذ ہوتا ہے. اور حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے ملک کا امن خراب ہو رہا ہے، تو حکومت اس کے اوپر 3 MPO کے تحت اس کو حراست میں رکھ سکتی ہے 6 مہینے کے لیے. اس کی مدت ہے 6 مہینے کے لیے، اس کو اپنے پاس حراست میں رکھ سکتی ہے. اور اگر آگے مزید کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ایکسٹینشن بھی کر سکتی ہیں، 6 مہینے مزید اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 3 MPO کا قانون ہے جس کے تحت انجینئر محمد علی مرزا صاحب استاد محترم کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات، پہلی بات اب میں نے آپ کو بتا دی 3 MPO یہ کیس کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کتنی ہے، کیا ہے، کس وجہ سے کس انسان پر لگتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے ایسا کون سا کام کیا کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا. انجینئر صاحب نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ دی، وہ میں نیچے کلپ بھی ایڈ کر دوں گا. بولا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں، گستاخی نہیں تھی، لیکن پاکستان ہے، بنانے پہ گستاخی بنانی ہو تو کسی چیز میں سے بھی بنا سکتے ہیں. انجینئر صاحب نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے انجینئر صاحب نے بتایا کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ اتنا اچھا اور بڑے دل والا مذہب ہے کہ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. تو ہمارا مذہب کتنا کوپریٹو ہے. تو اس جملے سے بہت زیادہ کہ ایشو کریٹ ہو گیا کہ انجینئر صاحب نے بول دیا کہ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال مانتے ہیں. دجال کا لفظ تو یوز نہیں کرتے، لیکن انڈائریکٹلی انجینئر صاحب نے بات ٹھیک کی ہے. انڈائریکٹلی تو وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو جھوٹا ہی مانتے ہیں نا. اگر رسول اللہ کو نعوذ باللہ اگر جھوٹا مانتے ہیں، اگر رسول اللہ کو سچا مانتے ہوں تو ان پر ایمان نہ لے آئیں. رسول اللہ کو اگر سچا مانتے تو ان پر ایمان لے آئیں. ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اسی وجہ سے نہیں لاتے کہ ان کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ ایک جادوگر ہیں، انہوں نے آپس میں ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا، یہ کیا. میں کچھ ڈائریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے، یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. لو سامو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. سارے مل کے بولو آمین. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 member ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ. جی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. کوئی ایک مسیحی، کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو دجال مانتا ہو یا دجال کہتا ہو. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. میمز وہ ان لوگوں کا حق ہے.
ہاں بالکل ملنی چاہیے ان کو. تو ان کو بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے. تو انجینئر صاحب نے بات کوئی غلط نہیں کی, انجینئر صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, لیکن کچھ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنے بدلے اتارنے تھے, انہوں نے اس میں تیل پھینکا. انہوں نے دیکھا تھوڑی سی آگ لگ رہی ہے, ہم اور لگاتے ہیں آگ. بہت وابیوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. تو افسوس یہ باقی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پیغام ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اتوار کو سنڈے کو پبلک سیشن ہوگا, اکیڈمی کے اندر ہوگا. کسی قسم کی پریشانی, اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آگے بھی بہت زیادہ کیس ہوتے رہتے ہیں. انجینئر صاحب کے وہ ان کی ٹیم بہت پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے, اور ان کے پاس لیپ ٹاپ میں بھی ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کون سی اسٹیٹمنٹ دی ہے, کون سی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو وہ اپنے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ایزی ہو کے اپنے کام کریں آرام سکون سے. انشاءاللہ انجینئر صاحب بہت جلد ان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. تو مسئلے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پیغام تھا. باقی قانون میں نے آپ کو بتا دیا وہ قانون کس پر لاگو ہوتا ہے اور وہ کون سا قانون ہے. اور بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک انجینئر صاحب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے دیں, ہمیں بھی, اور اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین ثم آمین. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے, لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے, نعوذ باللہ. دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں, وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے, انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں. اپنی عقل استعمال کریں. اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہوں تو مسلمان نہ ہو جائیں. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں. تو پھر تو خوشخبری ہے, مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے, 2 ارب کرسچنز. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں. چلے اتحاد امت کیا, اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا, یعنی امت دعوت کا بھی, امت اجابت کا بھی. اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں.